آخری دو حدیثیں انتہائی کریٹیکل ہیں، خصوصاً ان لوگوں کے لیے جن کے پاس مال و دولت نہیں، تو کیا وہ اللہ کی راہ میں صدقہ اور خیرات کرنے کا ثواب حاصل کر سکتے ہیں بغیر مال خرچ کی؟ تو الحمدللہ دین غریبوں کو کہیں نہیں بھول، یہی مال خرچ کرنے کے جو اتنے فضائل آئے یہ بغیر مال خرچ کیے بھی حاصل کیے جا سکتے۔ یہ آخری دو حدیثیں میں نے رکھی تھی، آج کا لیکچر انشاءاللہ اسی پہ مکمل ہوگا۔ ساتویں حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، بخاری میں 2999 اور مسلم میں 2335۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان کے ہر جوڑ پر صدقہ کرنا واجب ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 5 باتیں ارشاد فرمائی۔ ہر جوڑ کا صدقہ کیسے دیا جائے؟ دوسری حدیث بخاری اور مسلم میں آتی ہے کہ 360 جوڑ ہیں، ہر جوڑ کا صدقہ دینا ہے۔ 5 باتیں اس بخاری اور مسلم کی حدیث میں آپ نے فرمائی۔ 2 آدمیوں کے درمیان عدل کرنا بھی صدقہ ہے، یہ نمبر 1۔ نمبر 2، آدمی کی سواری کے بارے میں اس کی مدد کرنا اور اسے سواری پر بٹھانا اور اس کا سامان رکھوانا بھی صدقہ ہے۔ دیکھ لیں، مطلب کوئی بندہ ہے، اکثر ہوتا ہے، الحمدللہ میں نے تو جب سے یہ حدیث پڑھی ہوئی ہے، کوئی میں راستے میں دیکھوں کسی کے کوئی سیب گر گئے یا سبزی گر گئی ہے تو موٹر سائیکل روک کے میں کوشش کرتا ہوں اس کے ساتھ وہ رکھوا دیا، تو یہ بھی صدقہ ہے مفت۔ نمبر 3، اچھی بات کرنا بھی صدقہ، دیکھ لیں کوئی بھی اچھی بات ہے وہ صدقہ ہے، کسی کو کوئی نیکی کی بات بتا دینا یہ بھی۔ نمبر 4، نماز کی طرف قدم اٹھانا بھی صدقہ، مفت میں، کوئی پیسے نہیں لگیں گے۔ نمبر 5، راستے سے تکلیف دہ چیز دور کر دینا بھی صدقہ ہے، الحمدللہ۔ اور بخاری اور مسلم کی ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک شخص راستے سے گزر رہا تھا، اس نے ایک درخت گرا ہوا دیکھا تو لوگوں کو تکلیف ہو رہی تھی، گزرنے کی وجہ سے مسئلہ آ رہا تھا، اس نے وہ درخت ہٹا دیا، اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کیا۔ یہ بخاری اور مسلم دونوں میں۔ اور ایک اور حدیث بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ جو شخص کوئی درخت اگاتا ہے یا کوئی کھیتی اگاتا ہے اور وہاں سے آ کے پرندے کھاتے ہیں اور لوگ بھی اس سے میں سے کھا پی لیتے ہیں فی سبیل اللہ، تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے بھی صدقہ لکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک اور متفق علیہ حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگلے زمانوں میں ایک بدکار عورت تھی، اور راستے سے گزر رہی تھی، اس نے ایک کتے کو پیاسے حالت میں دیکھا، اس نے اپنا دوپٹہ اتار کر اپنا جو چمڑے کا موزہ ہے اس سے باندھ کر کنویں میں لٹکا کے اس چمڑے کے موزے میں پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا، اللہ تعالیٰ نے اس بدکار عورت کو اس کی وجہ سے ہی بخش دی، بخاری اور مسلم دونوں میں۔ اور اسی طریقے سے بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ایک اور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا سائملٹینیس کنٹراسٹ کہ ایک عورت جو بڑی نیکوکار تھی لیکن اس نے ایک بلی کو قید رکھا اور اس کو کھانے پینے کے لیے باہر نہیں نکلنے دیا، یہاں تک کہ بلی مر گئی، اللہ تعالیٰ نے اس بلی کے قتل کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اس کو دوزخ میں داخل کر بولے۔ تو بھائیو یہ معاملات بڑے مشکل ہیں، اتنے آسان معاملات نہیں ہیں۔ آخری حدیث، 8ویں حدیث، موسٹ امپریسو حدیث آئی ہیو ایور ریڈ، اس سے زیادہ کوئی میں نے امپریسو آج تک نہیں پڑھی، اور یہ صحیح مسلم میں ہے 2329۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 چیزوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ صدقہ، دیکھتے جائیں۔ نمبر 1، ہر تسبیح سبحان اللہ کہنا صدقہ ہے۔ نمبر 2، ہر تکبیر اللہ اکبر کہنا صدقہ ہے۔ ہم الحمدللہ تسبیحات فاطمہ پڑھتے ہیں نا نماز کے بعد، 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر۔ یہ بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث میں موجود ہے، اہل سنت کے ہاں بھی ہے، اہل تشیع کے ہاں بھی۔ اور صلاۃ و تسبیح والا جو میرا لیکچر ہے اس میں سبحان اللہ الحمدللہ کے میں نے کتنے فضائل لا الہ الا اللہ اللہ اکبر کے بتائے ہیں، مسئلہ نمبر 91 کے نام سے۔ نمبر 3، ہر تحمید صدقہ ہے، الحمدللہ کہنا۔ نمبر 4، ہر تحلیل صدقہ ہے، لا الہ الا اللہ کہنا، اس کو تحلیل۔ نمبر 5، ہر نیکی کی بات کا حکم دینا صدقہ ہے، امر بالمعروف۔ نمبر 6، ہر برائی سے منع کرنا صدقہ ہے، یعنی نہیں انل منکر۔ نمبر 7، آپ حیران ہو جائیں، تمہارا اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرنا بھی صدقہ ہے، بیوی کے ساتھ صحبت کرنا بھی صدقہ ہے۔ اب صحابہ اس پہ تو آگے پریشان ہو گئے جس طرح ہم بھی ہو گئے، تو صحابہ نے اس بات کو حضور سے دوبارہ پوچھا، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بیوی کے ساتھ شہوت پوری کرنا بھی صدقہ ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، مجھے بتاؤ اگر کوئی شخص یہی ضرورت کسی ایسی عورت سے پوری کرے جو اس کے لیے حلال نہیں ہے تو کیا اسے گناہ ملے گا؟ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ ملے گا۔ تو فرمایا اگر وہاں گناہ ملے گا تو یہاں ثواب بھی ملے گا، اگر کوئی شخص اپنی بیوی کے ساتھ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، یہ ہے فلسفہ اسلام کا۔ یعنی اسلام جو ہے وہ ترک دنیا اور رہبانیت کا درس نہیں دیتا کہ آپ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کے بیٹھ جائیں۔ اسلام کہتا ہے بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ صدقہ ہے، حتیٰ کہ خالصتاً ہیومن انسٹنکٹ جو ہے وہ آپ سمجھ لیں، اینیمل انسٹنکٹ جو ہے، حیوانی ضرورت ہے یہ شہوت، اس کو پورا کرنا بھی
اس کو بھی اللہ تعالیٰ صدقہ لکھتا ہے، ثواب لکھتا ہے، الحمدللہ۔ اور یہاں پر میں ایک زبردست بات جاوید احمد غامدی صاحب نے کی تھی، وہ میں کوٹ کروں گا۔ میں ان کا نام اس لیے لے رہا ہوں چونکہ ان کی بات ہے، کسی کی بات کوٹ کرنی بغیر ریفرنس کے وہ غلط بات ہے۔ ہمیں ان سے کئی معاملات میں اختلاف بھی ہے، لیکن بعض اوقات وہ زبردست الحمدللہ اللہ تعالیٰ ان کو حکمت عطا فرمائی ہے۔ تو غامدی صاحب نے ان گوشہ نشین کرنے والے جو یہ سو کالڈ قسم کے صوفی اور مسٹسزم پہ چلنے والے لوگوں کے لیے بڑی زبردست بات ارشاد فرمائی، جو کہتے ہیں تارک الدنیا بن جاؤ۔ ایون کشف المحجوب میں علی حجویری صاحب نے پورا باب باندھا ہے اس حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں جی میں نے ایک دفعہ شادی کرنے کی غلطی کی تھی، اب دوبارہ نہیں کروں۔ اور کیمیائے سعادت میں امام غزالی نے باقاعدہ باب باندھا ہے نکاح کے نقصانات، اور بخاری اور مسلم کی متفق علیہ حدیث ہے، جب وہ 3 صحابہ آئے جو میں نے مسئلہ نمبر 75A اور B بدعت والے میں بتایا، اس میں سے ایک صحابی نے کہا تھا کہ میں نکاح نہیں کروں گا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر تینوں کو ڈانٹا، اور تیسرے کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، نکاح میری سنت ہے، جس نے میری سنت سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یعنی تم مجھ سے زیادہ نیک بننا چاہتے ہو، اس میں یہ بھی الفاظ ہے میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، میں نے بیویاں کی ہوئی ہیں، میں راتیں اپنی بیویوں کے پاس بھی گزارتا ہوں اور اللہ کی یاد بھی کرتا ہوں۔ اور ان نکاح سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہی وہ حدیث ہے بخاری اور مسلم کی جو خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے، نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے اغراض کیا اس کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ تو غامدی صاحب نے بڑی زبردست بات کی، انہوں نے کہا کہ جو شخص دنیا کو چھوڑ چھاڑ کے جنگلوں میں جا کر اللہ کی عبادت کرنا چاہتا ہے، اس کی مثال اس شخص کی سی ہے کہ جسے کمرہ امتحان میں بٹھایا جائے پیپر دینے کے لیے، اور وہ خالی پیپر دے کے کمرے امتحان سے اٹھ کے چلا جائے، تو کیا خیال ہے وہ پاس ہوگا فیل ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اولاد اور یہ بیوی بچے اور یہ دنیا آزمائش کے لیے اس کمرے امتحان میں بٹھایا کہ آپ کا ٹیسٹ یہیں پر تو ہے، آپ کہنے میں نے پیپر نہیں دینا، آپ جا کے جنگلوں میں بیٹھ جائیں گے تو فیل ہو جائیں گے۔ بہت زبردست مثال دی، اور یہ حکمت والی مثال ہے کہ آپ اگر کمرے امتحان میں بیٹھے ہوئے ہیں تو پیپر دینے کے لیے آپ پیپر خالی دے کے تو آپ کمرے امتحان سے اٹھ کے چلے جاتے ہیں کہ میں نے تو ادھر بیٹھنا ہی نہیں ہے، امتحان دے ہی نہیں جا سکتا، میں باہر جا کے پیپر دوں گا، وہ پیپر تو قبول ہی نہیں ہونا۔ اسی طریقے سے اسی دنیا میں اللہ تعالیٰ نے امتحان کے طور پر انسان کے ساتھ یہ معاملات لگائے ہیں، اور اسی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں رہ کر کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کرنے کی جو ہے ترغیب دی ہے۔ اسلام مسٹسزم میں بلیو نہیں کرتا، رہبانیت کو نہیں مانتا، گوشہ نشینی کو نہیں مانتا۔ اسلام ایک پریکٹیکل اور بھرپور لائف گزارنے کا جو ہے وہ ایک سوشل لائف گزارنے کا انسانیت کو درس دیتا ہے۔ فوٹو سیشن کے ذریعے ریاکاری کا جو ایشو ہے نا، یہ جو ایشو ہے ہم کسی کے اوپر ڈائریکٹلی اس طریقے سے فتویٰ لگا نہیں سکتے۔ ہاں اس شخص کو خود اپنے اوپر فتویٰ لگانا چاہیے۔ یعنی میں اپنی بات کرتا ہوں کہ میں تو مر جانا گوارا کروں گا، میں اگر کسی کو یعنی راشن دے رہا ہوں اور اس کی ویڈیو میں فیس بک پہ چڑھاتا ہوں تو مجھے بتائیں اس کی عزت نفس کا کیا ہوگا؟ تو پامال کر رہا ہوں، اور اللہ معافی دے اگر میں اس کو پیورلی دکھلاوے کے لیے کر رہا ہوں تو مسند احمد میں حدیث ہے جس نے دکھلاوے کے لیے نماز پڑھی اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے صدقہ کیا اس نے شرک کیا، جس نے دکھلاوے کے لیے روزہ رکھا اس نے شرک کیا۔ یہ تو شرک ہے، ریاکاری شرک اصغر کہا جاتا ہے۔ اور وہ یاد کریں جو مسلم شریف کی حدیث ہے، قیامت والے دن اللہ تعالیٰ ایک شہید کو، ایک سخی کو اور ایک قرآن کے قاری کو بلائے گا، اور ایک ایک اس پہ کی گئی نعمتیں گنوائے گا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ہاں بھائی تجھے میں نے صحت دی، جوانی دی، تو نے میرے لیے کیا کیا؟ شہید سے اللہ تعالیٰ کے کہ گا یا اللہ جان ہی تو تھی، دے دی تیرے لیے، اور کیا کرتا؟ سب سے بڑی چیز تو میں یہی دے سکتا تھا۔ اللہ فرمائے گا تو نے اس لیے جان دی تاکہ لوگ کہیں بڑا بہادر ہے، تو دنیا میں تیری بڑی تعریف ہوئی ہے، میرے ہاں تیرے پاس کوئی اجر نہیں ہے، اوندہ منہ کر کے دوزخ میں۔ سر یہ صحیح مسلم شریف ہے، مولانا شریف نہیں ہے۔ اچھا دوسرا، اللہ تعالیٰ بلائے گا قاری کو، تجھے قرآن کا علم دیا، تو نے کیا کیا؟ کہ گا یا اللہ میں لوگوں کو قرآن سکھاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ تو قرآن اس لیے سکھاتا تھا تجھے کہ بڑا عالم ہے، بڑا قاری ہے، تو بڑی تیری تعریف ہوئی۔ آج کے دور میں اشتہارات میں تیرے ساتھ لکھا بھی گیا مفسر قرآن، یادگار اسلاف، زبدۃ الاولیاء، اور پتہ نہیں کہ کچھ اینی لمحیاں ہوندیاں نے، جا دوزخ میں الٹا منہ کر کے، کوئی اجر نہیں، دنیا میں اجر لے چکا ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ سخی کو بلائے گا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تیری راہ میں اتنا کچھ خرچ کیا، میں نے یعنی آج کے دور میں نے تو مسجد میں وضو خانے کے اوپر بھی اپنے نام کی نیم پلیٹ لگوائی تھی کہ یہ ٹوٹیاں فلاں صاحب نے لگوائی ہیں، تو پوچھ سکتا ہے اس مسجد کے نمازیوں سے۔ تو سر یہ نمازی دھوکہ کھا سکتے ہیں نا، اللہ تو نہیں۔ مسلم شریف میں حدیث ہے اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں اور مال کو نہیں دیکھتا، دلوں اور اعمال کو دیکھتا ہے۔ یہ بوتھیوں سے اور یہ اس طریقے سے رونے والی شکلیں بنا کے اور بڑی بڑی پگڑیاں باندھ کے اور تسمیے پھیر کے آپ عوام کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اللہ کو اس کو بھی اوندہ منہ کر کے دوزخ میں۔
لہٰذا سخی کو تو ضرور غور کرنا چاہیے، کہیں وہ اپنے عمل کی وجہ سے اپنی نیکی کو برباد ہی نہ کر دیں۔ ہم کسی کو ایسا کرتا دیکھیں اس پہ فتویٰ نہ لگائیں، کیونکہ قرآن میں اس کے اوپر بھی ترغیب دلائے گی سورۃ البقرہ میں کہ اللہ کی راہ میں اعلانیہ بھی خرچ کرو اور چھپا کے بھی، لیکن پریفر کیا گیا چھپا کے۔ جو بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے کہ 7 لوگوں کو اللہ کا سایہ، اس کے عرش کا سایہ نصیب ہوگا، ان میں سے ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ ایک عادل حکمران بھی ہے، ایک وہ ہے جس کا دل مسجد میں اٹک رہا ہو، ایک وہ ہے جو خوف خدا کی وجہ سے روئے، اس کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں، ایک وہ ہے جسے خوبصورت حسب نسب والی عورت برائی کی طرف مائل کرے اور وہ کہ مجھے اللہ کا خوف مانے ہے، تو اس میں ایک شخص وہ ہے جو دائیں ہاتھ سے صدقہ کرے اور بائیں کو خبر نہ ہو۔ تو میرا خیال ہے جو اپنا آخرت میں سیو کرنا چاہتا ہے اپنا ثواب، تو اس کو تو حتی الامکان بچنا چاہیے۔ بعض کا جس طرح پرائم منسٹر ہے یا چیف منسٹر ہے، ان بیچاروں کی مجبوری بھی ہے کہ یہ تھوڑا سا فوٹو سیشن کروائے تاکہ عوام کو پتہ چلے واقعی دے رہے، خالی کہانیاں نہیں کرا رہے، کیونکہ یہ جو مرضی کہنا، ان لوگوں کی جو کریڈیبلٹی اتنی لوز ہو چکی ہوئی ہے کہ لوگ ایون فوٹو سیشن دیکھ کے بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ وہ کہیں گے انہوں نے اپنے کو دیا اور یہ وقتی طور پہ پکڑایا، بعد میں واپس لے لیا ہوگا۔ یہ آپ دیکھ لیں، یعنی اس لیول تک بد اعتمادی ہے ہماری عوام کی اپنے حکمرانوں کے اوپر، تو اس کے لیے ان کو کروانا پڑ جاتا ہے۔ میرا خیال ہے یہ نہ کروائیں، اللہ سے اجر لینا ہے تو یہ کام نہ کریں۔ اچھا، ایک اور مسئلہ بھی آج کل ہے، وہ کراچی میں ایک شیعہ تنظیم ہے، انہوں نے نام لیے بغیر، کیونکہ ہم بالکل اسپیسیفک نہیں، تو انہوں نے کافی اچھا ایک کام NGO بنائی ہوئی ہے لوگوں کو، غریبوں کو راشن تقسیم کرنے کی۔ وہ 2 بریلوی مولانا حضرات تھے یا داڑیوں والے تھے کو پریکٹسنگ، وہ چلے گئے، انہوں نے کہا باقی سب کے پاس تو ہم جاتے ہیں کچھ نہیں ملا، آپ پہلے ہیں جنہوں نے واقعی ہمیں کچھ راشن دیا ہے، تو انہوں نے ان کی ویڈیو بنا لی یہ بتانے کے لیے کہ ہم واقعی کام کر رہے ہیں، اور وہ ظاہر جسٹیفائی ہیں۔ دیکھیں جو NGOs ہیں نا، انہوں نے آپ سے چندہ لینا ہے، وہ اگر ویڈیو بنائیں گے، اب عیدی والے ویڈیو بنائیں گے، شوکت خانم والے، الخدمت والے جو جماعت اسلامی کی ہے، یہ ویڈیو بنائیں گے تو آپ کو قائل کریں گے نا کہ آپ ان کو چندہ دیں، لیکن گورنمنٹ کو تو ویڈیو بنانے کی ضرورت نہیں ہے نا۔ گورنمنٹ نے تو آپ کی چمڑی اتار کے بھی آپ کا پیٹرول میں سے 1 لیٹر کے اوپر 50 روپے ٹیکس کاٹ لینا، تو گورنمنٹ کو نہیں کرنا چاہیے، لیکن NGOs نے تو آپ کو قائل کرنا ہے کہ ہم لگا رہے ہیں تو ہمیں دیں، ٹھیک ہے، ان کا تو حق بنتا ہے۔ تو انہوں نے ویڈیو بنائی ہے، وہ ویڈیو جیسے ہی نیٹ پہ آئی، وہ ان کے فرقے کے بڑے مولانا حضرات نے وہ دیکھ لی، انہوں نے کہا جناب یہ تو کھانا ہی حرام ہے، تو دوسرا فرقہ ہے۔ پھر کچھ دیر بعد ہی ان کی اپنی ویڈیو آ گئی نیٹ کے اوپر، بڑی معصوم سی شکل بنا کے کہ ہمیں بڑے علماء نے بتایا، علماء تانوں پٹھی گلے پڑھان گے، تانوں آپے اور ٹھڈ بھر کے کھاندے نے، تانوں بھوکا مارن گے۔ اچھا، تو ہمیں پتہ چلا ہے، ہم آندہ سے وہ ہم نے اس کو رزق کو استعمال بھی نہیں کیا۔ اچھا، میں کہتا ہوں یہ اپنے انہی علماء سے پوچھیں کہ وہ ہمیں قرآن پہ حلف رکھ کے دیں کہ وہ جو ان کے چندہ باکس میں چندہ ڈلتا ہے وہ صرف ان کے فرقے کے لوگوں کا ہوتا ہے، یا ان کو جو زکوٰۃ اور صدقات دینے آتے ہیں وہ پہلے ریکنفرم کرتے ہیں یہ ہمارے فرقے کا ہے، اور صرف فرقے کا نہیں، اس کے بعد یہ بھی کنفرم کرتے ہیں کہ یہ حرام کا ہے یا حلال کا ہے۔ میں تک نہ، خود سارے حرام خور ہیں ان کے بقول، یہ تو کہتے ہیں دوسرے فرقے کا ہوا تو اس کا مال لگانا حرام، کوئی بینک کی نوکری کر رہا ہے اس کا مال لینا حرام، کوئی سودی کاروبار کر رہا ہے، ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ہے، ہم بھی کہتے ہیں کہ سودی کاروبار والے کا نہ لے۔ کبھی انہوں نے پوچھا؟ اگر آپ کہتے ہیں نہیں پوچھتے ہیں تو سر آپ کوئی بندہ دے کے 1 لاکھ کا چیک دے کے بھیجیں کسی مفتی اعظم کو، تو آپ دیکھیں وہاں کیا ہوتا ہے۔ اچھا، بعض جو ہے نا وہ اپنے علماء کے پیروں کے واقعات سے، میرے بیٹھے جی ایک بندہ 5 لاکھ کا چیک لے کے آیا، این جناب مفتی صاحب نے کہا رکھ، وہ بھائی 5 لاکھ تو کیا ہوتا، روزہ 5 لاکھ خرچ کرتا ہے، ادھر سے 5 روپے انہیں سٹ دیتے ہیں، وہ سٹنے کا مطلب ہے 50 لاکھ لے ایک یہ مطلب۔ دوسرا یہ مطلب ہے کہ تیرا 5 مہینے کا لینا ہے، میرے تو کروڑوں پڑے ہوئے ہیں، وہ اس کے ذریعے نا اعتماد بٹھاتے ہیں۔ اب جس کے 5 واپس ہوئے نا اگلی بار 10 لے کے آئے گا کہ حضرت صاحب تو بالکل بے پرواہ ہیں۔ حالانکہ یہ نہیں نظر آتا کہ حضرت صاحب سے پوچھا جائے کہ حضرت صاحب آپ کی تنخواہ کتنی ہے؟ امام مسجد ہوں گے تو 10,000، خطیب ہوں گے تو 25,000، تو انہوں نے تو ہونڈا سیوک رکھی ہوئی ہے، ساتھ ڈرائیور بھی رکھا ہوا ہے، اور ان کے جو آپ کپڑے دیکھیں گے تو وہ سادہ نہیں آپ کو نظر آئیں گے، اور گرمیوں میں وہ ناردرن ایریا میں اپنی گرمیاں گزارنے بھی جاتے ہیں، تو وہ کہاں سے میٹ ہو رہا ہے؟ آپ کے چندوں سے۔ تو یہ بڑے ہوشیار ہوتے ہیں، ان کی ایکٹنگ کمال ہے۔ میں کہتا ہوں جی یہ دانش کی موت کو پیچھے چھوڑتے ہیں، سیدھی سی بات ہے، اور دیکھ رہے ہیں لوگوں کو رلانے میں کامیاب ہے یہ۔ تو یہ انہوں نے اس طریقے سے جو ریاکاری والا عنصر شروع کیا بیچ میں، یہ بالکل غلط ہے۔ سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے، آپ سورۃ البقرہ کے بالکل اینڈ پہ چلے جائیں نا، تو انفاق فی سبیل اللہ، یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کے اوپر اتنا زیادہ زور ہے، یعنی مسلسل 2-3 رکوعوں کے اندر سورۃ البقرہ آیت نمبر ہے 274، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار، وہ لوگ اہل ایمان کی اللہ نے نشانی بتائی ہے
جو اللہ کی راہ میں مال خرچ کرتے ہیں رات میں بھی اور دن میں بھی، سرا وعلانیہ، چھپا کر بھی اور اعلانیہ بھی، فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ، ایسے لوگوں کا اللہ کے حضور اجر پکا ہے، وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ایسے لوگوں کو قیامت والے دن نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم۔ اس کے بعد سود کے بارے میں آیات ہیں کہ اللہ نے اس کو حرام کیا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو ایڈریس کیا ہے کہ اے اہل ایمان، تم جو اپنی نیکی ہے اس کو لوگوں پر احسان جتا کر ختم نہ کر دو۔ یہ ہے آیت نمبر 264، یا ایھا الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، اے اہل ایمان باطل نہ کر لو اپنا اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، بالمن والاذی، احسان جتا کر اور کسی کو اذیت دے کے۔ اذیت یہ ہے کہ دینے کے بعد کہ میں نے اس وقت تیرا یہ کیا تھا نا، اب اس کے اوپر کیا ورڈنگ آ رہی ہے، کالذی ينفق مالہ رئاء الناس ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو لوگ لوگوں کو دکھانے کے لیے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں اور وہ در حقیقت اللہ اور آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، ان کے خرچ کرنے کی مثال ایسی ہے جیسا کہ ایک پتھر ہو جس کے اوپر مٹی ہو اور تیز بارش کا چھینٹا پڑے اور وہ پتھر بالکل چٹیل ہو جائے، اس کے اوپر سے مٹی بالکل غائب ہو جائے، اس طرح ان کی نیکیاں ختم ہو جائیں۔ استغفر اللہ۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے آگے جا کے ایک اور مثال دی ہے کہ یا پھر مثال ایسی ہے کہ تمہارا کوئی ایسا باغ ہے جو کھجوروں اور انگوروں کا ہے، اس کے نیچے نہر بھی بہہ رہی ہے، وہاں پہ پھل بھی لگتے ہیں اور یہ تمہارا ذریعہ معاش ہے، اور تمہاری موت کا وقت بھی قریب ہے اور تمہارے چھوٹے چھوٹے بچے بھی ہیں اور تمہیں ان کی فکر بھی لگی ہوئی ہے کہ اچانک کہیں سے آگ کا بھگولا آئے اور وہ سارا باغ تمہارا برباد ہو جائے، تو جو تمہیں اس وقت غم ہوگا۔ تو اسی طریقے سے جو ریاکاری کر کے اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں نا، ان کا بھی عمل کیا ہوا یوں ہی برباد ہو جائے۔ تو ریاکاری والا ایشو بہت خطرناک ہے، لوگوں کو اپنا انالیسس ضرور کرنا چاہیے لیکن کسی پہ فتویٰ نہ لگائیں۔ ترغیب دلانے کے لیے بعض اوقات کرنا پڑتا ہے، لیکن یہ جو فوٹو سیشنز والا سلسلہ ہے اور یہ مسلسل اس چیز کو پروموٹ کرنا، اس چیز سے ذرا خطرہ ہو جاتا ہے۔ فتویٰ بے شک نہ لگائیں لیکن ضرور لوگوں کو ترغیب دلائیں۔ دیکھیں یہ تو صرف دکھا کے کر رہے ہیں، جو بغیر دکھائے کر رہے ہیں وہ اتنا کچھ ہے وہ تو لوگوں کو پتہ بھی نہیں ہے۔ پاکستان تو چل ہی چیریٹی کے اوپر رہا ہے۔ میں سمجھتا ہوں یہ کورونا کی جب یہ اب آفت آئی ہے، اس کے بعد تو آپ دیکھیں کس طرح لوگوں نے ایک دوسرے کی مدد کی ہے۔ میرا خیال نہیں ہے، ایون ایکسیسو فوڈ ہے لوگوں کے پاس، لوگ فالتو یعنی آٹے کی 1200 روپے والی بوری لے کے 800 میں بیچ رہے ہیں کیونکہ انہوں نے فالتو لوگوں سے مال لے لیا، یہ بھی ہو رہا ہے پھر اس کا۔ تو یہ ماشاءاللہ اسلام کے رشتے کی برکت ہے، اور اس کے اگینسٹ جو لوگ، وہ این جی اوز جو کہ اسلام کا لیبل نہیں پسند کرتی، وہ ظاہر ہے وہ تو گنتی چنتی کے لوگ ہیں، ان کے تو گراس روٹ لیول کے اوپر کوئی سے ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس اتنے فنڈز ہیں، تو وہ اب خود تو کر نہیں سکتے ہیں۔ وہ اس طرح کی اسلامک جو آرگنائزیشن ہے ان کو بدنام کرنے کے لیے نا کبھی کسی سے بیان دلوا دیا جی، وہ جی جس طرح پچھلے دنوں ایک ویڈیو تھی کہ جی ایک کوئی عیسائی خاندان ہے، اس سے کلمہ سنا ہے، کلمہ نہیں سنا سکے تو ان کو وہ جناب انہوں نے نہیں دیا۔ اللہ معافی دے یار، اس طرح کا کوئی واقعہ کبھی زندگی میں رپورٹ نہیں ہوا کہ کہیں پہ مال اس طریقے۔ یعنی اگر دو مختلف ماں باپ والے بچوں نے کسی ایک کامن عورت کا دودھ پی لیا ہے تو اس عورت کی جو اولاد ہے وہ ان کے بہن بھائی بن جائیں گے دودھ کے رشتے کی وجہ سے۔ تو جس طریقے سے نسب جو ہے وہ حرمت والا رشتہ بنا دیتا ہے، اسی طریقے سے رضاعت کا رشتہ دودھ پینے کی وجہ سے بھی اسٹیبلش ہوتا ہے، اور وہ ایک دو بار دودھ پینے سے نہیں۔ وہ صحیح مسلم میں 3597 نمبر حدیث ہے، مشکات میں 3167 3167 کہ کم از کم 5 مرتبہ اگر کوئی عورت دودھ پلا دے کسی بچے کو تو پھر وہ بچہ جو ہے اس عورت کی جو ڈائریکٹ اپنی اولاد ہے اس کا وہ بہن بھائی بن جائے گا 5 دفعہ کم از کم، تو وہ محرمات ابدیہ میں داخل ہو جائے گا، جن کا ذکر سورۃ النساء کی آیت نمبر 23 چوتھے پارے کی آخری آیت ہے سورۃ النساء آیت نمبر 23 میں ہمیشہ کے لیے جو حرمت والے رشتے ہیں، یعنی ماں باپ کے ساتھ، اس طریقے سے دادی دادا، اس طریقے سے چچا تایا ماموں، یہ سارے رشتے جو حرمت والے ہیں وہ اسی ایک آیت کے اندر بیان ہوئے ہیں سورۃ النساء آیت نمبر 23۔ بھائیو اس حوالے سے جو احادیث کچھ پیش کی جاتی ہیں کہ اگر کوئی عورت پیالے میں اپنا دودھ نکال کے کسی مرد کو پلا دے تو وہ اس کے ساتھ حرمت والا رشتہ اس کا اس طریقہ ہو، پھر آپ نے ساتھ ہی فرمایا لیکن
جو جان مقدر ہے دنیا میں آنا وہ آ کر رہے گی. یہی ہوتا ہے, وہ جناب وقفے کرتے رہتے ہیں, اکٹھے ہی 3 بچے ہو جاتے ہیں, پھر سارے کے ساتھ وہ کہتے ہیں پتہ ہی نہیں چلا. پتہ تو نہیں چلے گا, ظاہر ہے یہ معاملات تو اللہ کے ہیں. اور آپ کو بتاؤں یہ جو اولاد والا معاملہ ہے یہ خالصتاً اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھا ہے. کئی پیغمبر ہیں جو بے اولاد ہیں, اور سورہ شورا کے آخری رکوع میں آیا اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے بیٹے دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بیٹیاں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے دونوں دیتا ہے, جسے چاہتا ہے بے اولاد رکھتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری بیویاں بے اولاد ہیں سوائے حضرت خدیجہ کے, یا ایک سیدہ ماریہ ہے, ان سے ایک بیٹے ابراہیم پیدا ہوئے, وہ بھی فوت ہو گئے. آپ کی ساری اولاد حضرت خدیجہ سے ہے, باقی آپ کی بیویاں جتنی ہیں وہ بھی بے اولاد ہیں. کیا ان کو اولاد کی تمنا نہیں ہوگی؟ سیدہ عائشہ کو, سیدہ حفصہ کو ہوگی, لیکن یہ ایکسکلوسیو اللہ تعالیٰ کا ڈیسیژن ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جان مقدر ہے وہ آ کر رہے گی. پھر کچھ عرصے کے بعد وہ صحابی حاضر ہوئے اور کہا یا رسول اللہ میری لونڈی جو ہے وہ تو امید سے ہے, حاملہ ہو گئی ہے. آپ نے فرمایا میں نے تجھے کہا نہیں تھا کہ جو اولاد مقدر میں ہے وہ آ کر رہے گی, اس کو کوئی نہیں روک سکتا. تو یہ چیزیں یعنی انسان اگر سمجھتا ہے رک جائے تو ایسا نہیں. لیکن یہ یاد رکھیے یہ لونڈیوں والا معاملہ ہے جو آزاد عورت ہے, کیونکہ ہماری بیویاں تو لونڈیاں نہیں ہوتی ہیں, تو آزاد عورتیں ہیں. آزاد عورت کے ساتھ عزل کرنے کے لیے بیوی کی اجازت کی بھی ضرورت ہے. مرد اپنی مرضی سے یہ ڈیسیژن نہیں کر سکتا. یہ ساری احادیث لونڈیوں سے ریلیٹڈ ہے. آزاد عورت اور بیویوں کے معاملے میں میاں بیوی دونوں کا راضی ہونا ضروری ہے. لہذا اس حوالے سے صحیح مسلم سے ایک حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور کچھ اور روایتیں کہ عزل کرنا گویا کہ زندہ بچے کو گاڑ دینا ہے یا اولاد کا قتل ہے, وہ تمام احادیث کراہت کے اوپر مبنی ہے یا پھر وہ منسوخ تصور کی جائیں گی ان احادیث کی روشنی میں. اور الحمدللہ اسی پہ امت کا اجماع ہے. عزل کے جواز کے سب لوگ قائل ہیں, جس کی ماڈرن فارم جو ہے وہ کنڈوم کا استعمال ہے. لیکن اگر ایک دفعہ پریگنینسی آئیڈینٹیفائی ہو جائے, خواہ ایک دن کی ہو, لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں جی علیحدہ 40 دن ہی گزرے نا جی, 40 دن کے اندر ایک دن کی بھی پریگنینسی ہو, اس کو ضائع کروانا قطعاً حرام گناہ کبیرہ ہے, اولاد کا قتل ہے, خواہ ایک دن کی ہو. کوئی اس میں نہیں ہے جی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے. بھائی چوتھے مہینے روح ڈالی جاتی ہے تو اس سے پہلے کیا ہوتا ہے, بچہ بڑا تو ہو رہا ہوتا ہے. روح کے ساتھ زندگی کا ایشو اور ہے, روح کے بغیر بھی ایک